अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, इस मुल्क में जहां पर बहुत सारी चीज़ों पर इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहस हो रही है कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वापस आएंगे तो क्या बयानिया होगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का, पिछले 16 माह की जो हुकूमत है उसकी परफॉर्मेंस को अगर बुनियाद बनाकर इनमें से कोई भी सियासी जमात अवाम में जाएगी तो अवाम का क्या रद्द अमल होगा। इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेंगे, उससे पहले जेल से बाहर आ सकेंगे, क्या उनकी जमात उनके बगैर भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। इन सवालात के साथ साथ फिर भी एक सवाल जो साथ साथ चलता रहता है वो ये है कि क्या इलेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे। ये कंफ्यूजन क्यों है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गो के कोई हतमी तारीख नहीं दी लेकिन कह दिया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शंस हो जाएंगे इस मुल्क के अंदर। फिर भी इस मुल्क में इस बहस का खात्मा क्यों नहीं होता, कुछ आज की इस नशिस्त में इसमें बात करने की कोशिश करेंगे। इलेक्शंस हो जाते हैं तो क्या वो जो हमने पहले भी देखा कि इलेक्शन की शफाफियत को जिस तरीके से सवालिया निशान उस पर लगाया गया और जो कुछ उसको बुनियाद बनाकर किया गया, क्या उसी तरह की कोई चीज रिपीट होगी, क्योंकि अब तो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो ऑलरेडी ये कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है आने वाले इलेक्शंस को लेकर। इन सभी इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मुल्क के सीनियर सहाफी हैं, एंकर पर्सन हैं, तज्जियाकार हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो यही आपसे पूछना चाहती हूँ, आपके पास कोई खबर या आपका तज्जिया, इलेक्शन सर हो रहे कि नहीं हो रहे, लाइक आई सेड कि ये डिबेट क्यों नहीं खत्म होती कि इलेक्शन इस मुल्क में होगा कि नहीं होगा? नहीं, मेरा ख्याल है अब इलेक्शंस तो अब हो रहे हैं और शायद डोमेस्टिक अगर हालात सही रहते ना होते लेकिन इंटरनेशनल कंपल्शंस की वजह से होंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक डेमोक्रेटिक फसाड हो या गवर्नमेंट हो, चाहे फसाड भी हो, इसका होना जरूरी है क्योंकि जो आपके जिनसे उम्मीदें आपको सऊदी अरेबिया से, यूएई से जो डायरेक्ट आप इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, इवन चाइना, उन सब का एक आप पे जरूर है, उन्हें ये कन्वे कर दिया कि आपको इंटरनेशनल फाइनेंशियल मेन स्ट्रीम में रहना जरूरी है, IMF के साथ, बाकियों के साथ। तो लोन जिनसे लिए हैं, तो इसलिए मजबूरी है गवर्नमेंट की या पावर्स दैट बी की कि इलेक्शंस हो जाएं। जो आपने बयानी में बात करी थी कैसे होंगे, वो बहुत बड़ा सवालिया निशान है। फेयर एंड फ्री का तो भी बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन इलेक्शन की एक्सरसाइज आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल कंपल्शन है, होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई हतमी तारीख देके इस मसले को खत्म क्यों नहीं कर देता? एक ऐसा इदारा जिसका और कोई काम नहीं है मुल्क में इलेक्शन करवाने के अलावा, उनसे जब भी किसी भी इलेक्शन की तारीख मांगे वो एक फहरिस्त दे देते हैं कि वो क्यों इलेक्शन वक्त पर नहीं करवा सकते, और जब कहते हैं इलेक्शन करवाएंगे तब भी कोई हतमी तारीख नहीं देते। देखिए, वो भी तो ये कह रहे हैं कि जी अभी हम वो देख रहे हैं, ये जो लोग अब अपील्स फाइल कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं हल्का बंदियों को, तो फिर उसमें से जब फैसला हो जाएगा कितनी हल्का बंदियां दोबारा करनी है या नहीं करनी, तो उसके बाद वो डेट अनाउंस करने का उन्होंने जो भी एक रीजनिंग दी जा रही है जिसमें थोड़ा बहुत वजन भी है कि क्योंकि बड़े सीरियस क्वेश्चन मार्क्स हैं। तकरीबन 89-90 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं कि जिनकी रीड्रॉइंग हुई हुई है, जिसके अंदर वोट का तनासुब बहुत ज्यादा डिफरेंशियल है। तो उस पे उनकी बात में बहाने में ये वजन है कि जी हम जरा एक बार ये सॉर्ट आउट कर लें, फिर हम डेट अनाउंस कर देंगे। फसाद, बहाने, देखिए आप टर्म्स खुद भी ऐसे यूज कर रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासी इंटरेस्टिंग है कि आपको भी इस तरह के अल्फाज जो है उनका सहारा लेना पड़ रहा है। मुझे ये बताएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, ये इसकी शिकायत, लेवल प्लेइंग फील्ड, अब तो कुछ सियासतदान वैसे प्रोग्राम्स में आते हैं, वो कहते हैं जी ये क्या चीज होती है, हर जगह से क्यों शोर मच रहा है इसका कि ये नहीं है। देखिए, एक चीज आपको भी पता है, हम सबको नजर आएगी है कि जिस तरह इस वक्त सियासी पत्ते लग रहे हैं, जो PTI के साथ हो रहा है, जो इमरान खान का हमें नजर आ रहा है कि उनके साथ क्या होगा, तो एक चीज तो नजर आ रही है कि ये तो फैसला अभी हालात बताते हैं कि PTI तो नहीं होगी पावर में किसी भी कीमत पे। दूसरे जो लोग आएंगे उनमें से किसी के पास पावर नहीं है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले ले, तो वो एक फिर वही हमें कोalition नजर आ रही है। अब कोalition में हर कोई ज्यादा से ज्यादा अपना हिस्सा लेने की कोशिश करता है। जैसे पीपल्स पार्टी की नाराजगी शुरू हुई जब इनको ये खबर मिली कि जो 5 एक्स्ट्रा सीट्स MQM की चली जाएंगी जनाब MQM को, जो PTI की सीट्स की बंदरबांट चल रही है कराची में। फिर जो इनको गारंटीज मिलनी थी साउथ पंजाब में कि सर्टेन गारंटीज ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इनको नहीं मिली, तो इनके नजदीक तो लेवल प्लेइंग फील्ड हट गई ना। और फिर सिंध के अंदर जो 2-4 लोग इनके पकड़े गए और एक एक्शन शुरू हुआ, तो ऑब्वियसली वो पंजाब में तो नहीं हो रहा। आपको नजर आ रहा है कि इस वक्त जो PMLN है वो
فیوریٹ ترین پارٹی ہے اس وقت. کس کی فیوریٹ ہے سر؟ یہی سوال کرنے لگے. اچھا اسٹیبلشمنٹ کی. اسٹیبلشمنٹ کی دیکھیں میرے شو میں کہا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے گئے تھے, اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی سے وہ باہر گئے تھے. تو میں نے کہا نہیں وہ تو کورٹس پہ گئے تھے. نہیں اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے گئے تھے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے, آپ بھی ان کی رضامندی سے رہے ہیں. مرضی ہونا ہو لیکن رضامندی تو ہے. اور نظر آ رہا ہے کہ نیکسٹ سیٹ اپ بھی کولیشن ہوگی لیڈ بائی پی ایم ایل این. آپ کہہ رہے ہیں آپ بھی ان کی مرضی سے رہے ہیں, آ رہے ہیں. یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ جب تک جہاز پہ بیٹھ کے کوئی مڈ وے نہیں آ جائیں گے تب تک یقین نہیں ہے اس بات کا کہ وہ پہنچ جائیں گے پاکستان. نہیں وہ اس طرح تو پھر ابھی بھی انہوں نے اسٹاپ دبئی میں مارنا ہے, دبئی سے بھی جا سکتے ہیں, ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جتنی اب تیاری ہو گئی ہے اور جتنا وہ سیریسنس اب ہے, کوئی بڑی بات ہو تو ہو. آئی تھنک ہی از کمنگ. اور پہلے جو الیکشنز کی ڈیٹ ہو رہی تھی فیبروری مارچ کی باتیں ہوتی تھی, آپ نے نوٹ نہیں کیا کہ اچانک جنوری کی انڈیکیشن دے دی الیکشن کمیشن نے. تو یہ جو موو بیک ہوا ہے تقریباً 6-8 ہفتے, اس کی اگین انٹرنیشنل ریزنز ہیں, یہ ڈومیسٹک ریزنز کی بات نہیں ہے. اور دیکھیے الیکشن ہو جائیں گے, یہ میرا اسیسمنٹ ہے, دس از ناٹ انفارمیشن. میرا اسیسمنٹ ہے کہ الیکشن ہوں گے, بہت کویشنیبل ہوں گے, اور شاید ریزلٹس بھی اس باری بڑے پرومپٹلی ہمیں ٹائم پہ مل جائیں, شاید ٹائم سے پہلے نکلیں. تو پھر جن کو اعتراض ہوگا وہ اگلے 3-4 سال پھریں گے الیکشن ٹریبیونلز کے آگے, اور وہ چلتا رہے گا. یعنی پھر سے ہلکے کھلیں گے, پھر سے کچھ نہیں نکلے گا, لیکن 3-4 سال جو ہیں وہ کیوس میں اس قوم کے کم سے کم برباد ہو جائیں گے. پھر سے الیکشن کی ایکسرسائز ہو جائے گی. دیکھنا یہ ہوگا کہ جو نواز شریف صاحب لیڈ گورنمنٹ جو اس وقت نظر آ رہی ہے, تو کیا جو پرانا ان کا ٹریک ریکارڈ ہے, کیا وہ 6-8 ماہ یا سال کے گزار لیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, کہ جو 2-2.5 سال بعد ہر باری کانفلکٹ ہوتا تھا وہ اس سال شاید 1 سال بعد ہی ہو جائے. سو وہ ایکسرسائز ہو بھی جاتی ہے, اس پہ بھی کافی کوشچن مارکس ہیں کہ وہ چلے گی یا نہیں چلے گی. سر 21 اکتوبر کو آ جاتے ہیں نواز شریف, تو کیا ہوگا؟ جلسہ ولسہ کر کے خیریت سے جاتی عمرہ پہنچ جائیں گے, یا وہ جو پہلے کہا گیا, بگٹی صاحب نے کہا کہ ہمیں کسی نفری کی ضرورت نہیں ہے, ہم جہاز سے ہی لے جائیں گے ان کو, جو قانون ہے وہ تو اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک اٹس کورس. تو کیا ہوگا؟ میں نے کہیں سے یہ بھی سنا کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ 21 اکتوبر جو ہے وہ 12 اکتوبر میں تبدیل نہ ہو جائے. یہ جو ہے یہ شوشہ کہاں سے چھوٹا, اور اس کی کیا وجہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے؟ دیکھیں کیونکہ اس پہ لیگل کے اوپر 2 اوپینینز بڑی سپلٹ ہیں, 2 اسکول آف تھاٹ ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی ان کو مل جائے گی پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی, کیونکہ اس سے پہلے ڈار صاحب آئے ان کو بھی ملی, سلیمان آئے, شہباز ان کو بھی ملی, اور بھی 1-2 لوگوں کو ملی. لیکن ان کے اور ان کے کیس میں فرق یہ ہے کہ وہ لوگ ابھی اشتہاری تھے, یہ کنوکٹڈ ہیں. تو یہ اگر ان کو ملتی ہے پروٹیکٹیو بیل, تو یہ بھی فرسٹ آف اٹس کائنڈ ہوگی, یہ بھی ایک پریسیڈنٹ سیٹنگ ہوگی. کیا یہ سپریم کورٹ کرنا چاہے گی؟ جب چیف جسٹس صاحب پر پہلے ہی سوال ہے, ان کا حدیبیہ کیس کا فیمس کیس جو انہوں نے کیا تھا, جب بہت سالوں کے بعد اس کو کھول دیا تھا, پھر اس کو ڈیسائیڈ کر کے اس کو ڈھکنا بند کر دیا کہ اب کھلے گا نہیں. پھر جو آج کل چل رہا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر, اس میں بھی جو ان کا بیانیہ ہے وہ نواز شریف صاحب کو بیانیے کو سپورٹ کرتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایکٹ پاس ہو جائے, جتنے بھی ان کے کامنٹس آئے ہیں, اور اگرچہ وہ ہے تو ججز کی پاور کے مطابق, لیکن اس کے اندر ہی اپیل بھی جڑی ہوئی. سو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں بڑی سپلٹ اوپینینز ہیں. سو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ کوئی بھی سیٹ اپ ہو, پاکستان تحریک انصاف پاور میں آپ کو نظر نہیں آتی. آپ کو پاکستان تحریک انصاف الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے؟ پاور تو چلیں میرا خیال اٹ کمز, یہ وہ لیٹر سٹیج کی بات ہے. مجھے ایکسرسائز میں شامل نظر آتی ہے. ہو سکتا ہے کچھ سیٹس بھی لینے دی جائیں یا کچھ سین ہو جائے, لیکن ود عمران خان اور مائنس عمران خان, اٹ ڈزنٹ میٹر. دیکھیں عمران خان ٹیکنیکلی مائنس ہوں گے نا, اگر آپ عمران خان کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں, تو کیا نواز شریف ڈسکوالیفائی نہیں تھے؟ کیا نواز شریف اشتہاری بھی تھے؟ عمران خان تو اشتہاری تو نہیں ہے, وہ تو اشتہاری بھی ہو گئے تھے, لیکن پارٹی تو ان کی تھی. عمران خان کی تو اٹ ڈزنٹ میٹر اگر وہ سیٹ نہ بھی لڑے, کل کو اگر ان کی 10 سیٹیں بھی ہوں, کیا ان کے لیے 10 کے 10 لوگ ان کی سیٹ نہیں چھوڑ دیں گے اگر کل کو وہ ہوں کہ وہ لڑنا چاہیں؟ سو آئی تھنک دیٹ از جسٹ اے ٹیکنیکلٹی. آپ نے نواز شریف صاحب سے صدارت بھی لے لی تھی پارٹی کی, آپ کو یاد ہے ڈسکوالیفیکیشن کے بعد. تو وہی چیزیں ہم ایک ریپیٹ دیکھ رہے ہیں, اس کا سینس آف ڈیجیوو ہے. لیکن یہ خالی ٹیکنیکل چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ پارٹی پہ بین لگانا بڑا مشکل ہوگا. آپ عمران خان صاحب پہ بین لگا سکتے ہیں. اور اگین دوسرا
کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا بسائڈز عمران خان اینڈ ہز پارٹی کہ الیکشن فیئر ہوں، تو یہ مینجڈ الیکشنز ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اس پہ شور بھی مچے گا. کچھ اور پولیٹیکل سوال کروں گی، لیکن تھوڑا سا سنس یو آر ون آف دا سینئر موسٹ جرنلسٹ ان دا کنٹری، میڈیا کے بھی سر تھوڑی سی بات کر لیں. آپ کو ویسے اگر کہا جائے فون کر دیں فاروق حبیب صاحب کے میں آ گیا ہوں کہیں سے، میں روپوش ہوا تھا، میرا انٹرویو کر لیں، آپ کر لیں گے سر؟ کیا ہو رہا ہے یہ میڈیا پر؟ نہیں دیکھیں، میرا اس میں بڑا کلیئر ہے، وی شوڈ ناٹ پاس ججمنٹس. میرا خیال ہے جج کسی کو بھی کرے اس بات پہ کہ وہ سوال کیا پوچھتے ہیں. آپ کا ہمارا کام ہے سوال پوچھنا، جواب دینا اچھا برا یا نہ دینا یہ پروگیٹو ہے اس بندے کا. اگر آپ میرے سے ذاتی طور پہ پوچھیں کہ میرے پاس اگر آئیں، میں انکار نہیں کروں گا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں کیا پوچھتا ہوں اس کی بیسس پہ جج ہو کہ کیا آپ کسی کی گیم کر رہے ہیں یا آپ سوال کر رہے ہیں. تو جو دو لوگ منظر عام پر آئے ہیں، آپ کی ان کے بارے میں کیا اسیسمنٹ ہے ان دونوں انٹرویوز کے بارے میں؟ نہیں، میں I do not comment on anybody else. I don't think it's fair for us. یہ لوگوں کا کام ہے، جج کریں، لوگوں کا کام ہے اپنا ویوز دیں. ہم پروفیشنلی ایک دوسرے پہ ہمارا بنتا نہیں ہے، اچھا نہیں لگتا. Why should be? نہیں سر، کوئی ہوتا ہے نا اپنا سیلف انالیسس بھی تو کرنا ہوتا ہے نا کمیونٹی کے اندر، کیونکہ دیکھیں کہیں نہ کہیں سے یہ سوال تو میڈیا پر اٹھایا جا رہا ہے نا. بہت ساری چیزیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید چیزیں مانیٹرڈ ہیں، مینجڈ ہیں. میں نے کہہ رہی چیزیں مینجڈ ہیں. میں نے آپ کو اس کا میٹرکس بتا دیا. میٹرکس بڑا سمپل ہے. اگر آپ کسی کا انٹرویو ایسا دیکھتے ہیں تو آپ نے اگر انٹرویور کے اوپر اپنی ججمنٹ فارم کرنی ہے تو اب یہ دیکھیں کہ ان کے سوال کیا تھے. کیا ان کے سوال ایک نیریٹو اسٹیبلش کرنے والے سوال تھے یا وہ سوال تھے کہ جو انڈیپینڈنٹ سوال ہونے چاہیے. ظاہر ہے اگر آپ ایک آیا اور آ کے کہتا ہے کہ جی میں بدل گیا ہوں تو آپ اس سے پوچھیں گے نا کیوں بدلے ہو، کہاں تھے، کیوں نہیں تھے، یہ تمہیں پہلے کیوں نہیں خیال آیا. ساری آپ کا کام ہے سوال پوچھنا، جیسے ہم بار بار کہتے ہیں. I think it's a fair point. میں تھوڑا سا سر نگران حکومت جو اس وقت ہے ان پلیس، ان کے کنڈکٹ کو لے کر مختلف طرح سے بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ایک کہیں سے یہ امپریشن آتا ہے کہ شاید الیکشنز وقت پر نہیں ہوں گے، اس کے اندر بھی the conduct has something to do with it. مے بی کل آپ بھی موجود تھے نگران پرائم منسٹر کے ساتھ میٹنگ میں. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سیٹ اپ کے کنڈکٹ کو؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک فری فیئر الیکشن کرانے کے مائنڈ سیٹ سے خالی آ کے بیٹھے ہیں؟ دیکھیے نہ، یہ الیکشن ان کے یہ ایک ٹول ہے، ایک ویسل ہیں چیزیں امپلیمنٹ کرنے کے، لیکن الٹیمیٹ ڈیسیژنز تو ان کی نہیں ہے. سو لیٹس لیو اٹ لائک دیٹ کہ یہ نگران ہونا اور آزاد ہونے میں فرق ہے. نگران ہونے اور آزاد ہونے میں فرق ہے. تو آئی تھنک آپ نے وہ کیا ان سو مینی ورڈز نہ کہتے ہوئے کہہ دیا جو کہنا چاہ رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ سر.